اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے مورخہ 30 جنوری 2016 کو کینیڈا میں جو ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ محمود کے درمیان، اس کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی تھیں سامعین کرام کے آگے، اور یہ بتایا تھا کہ مولوی انصر رضا کس طرح اس ڈیبیٹ میں حضرت مرزا صاحب السلام کے الہاموں سے بھاگا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی چند باتیں میں پہلے اس ڈیبیٹ کے متعلق بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے مولوی انصر رضا صاحب جو ہے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مبشر جو الہامی کلام ہے اس ڈیبیٹ میں کس طرح یہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام کو واضح رہا کہ حضور علیہ السلام کو یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مسیح ابن مریم ہونے کے متعلق کچھ الہامات ہوئے تھے 1891 میں۔ میں آپ لوگوں کے آگے وہ الہامات پہلے پڑھ کر سناتا ہوں۔ مثال کے طور پر 1891 میں یہ حوالہ ہے ازالہ حام صفحہ 561 562 روحانی خزین جلد 3 صفحہ 402 کا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے، چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَقَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 1891 میں ہی حضور صاحب پر الہام نازل فرمایا کہ جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا، ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں۔ اسی طرح 1893 میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 426 روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 426 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الہام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی جائلو کا عیسی ابن مریم وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور کہا کہ میں تجھے عیسیٰ ابن مریم بناتا ہوں اور اللہ ہر ایک بات پر قادر ہے۔ یہ جو الہامات میں نے ابھی پڑھے ہیں 1891 1893 کے ہیں، میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دی ہیں۔ سامعین کرام، جب حضور صاحب پر یہ الہام نازل ہوئے تھے اس وقت حضرت مرزا صاحب سامنے فوراً ہی ان الہاموں پر یقین نہیں کر لیا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر گیا ہوا ہے، جیسے کہ امت کا ہے عقیدہ، آج تک بھی ہے امت کی اکثریت کا، وہ آئے گا۔ تو آپ علیہ السلام سمجھتے تھے میں تو صرف راہ ان کے لیے صاف کرتا پھر رہا ہوں،
فوراً ہی آپ نے ان الہاموں پر ایمان لا کر اپنے آپ کو مسیح موعود نہیں کہہ دیا تھا. پہلے ان الہاموں کو حضور سامنے قرآن کریم پر پیش کیا غور سے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر کھولا کہ قرآن کی 30 آیات جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو موسوی مریم کے گھر میں ذکی غلام کے طور پر اللہ نے پیدا کیا تھا، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، وہ تو فوت ہو چکا ہے، وہ تو آسمان پر زندہ گیا ہی نہیں. تو اس کے بعد پھر ان کو حضور صاحب کو پتہ لگ گیا کہ واقعی وہ تو فوت ہو چکا ہے، یہ تقیدے غلط ہے حیات مسیح کا. اور پھر اپنے الہامات پر حضور صاحب نے یقین کیا اور اپنا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا. اسی طرح حضور صاحب کو براہین احمدیہ میں بھی بعض ایسے الہامات ہوئے جن کا ذکر براہین احمدیہ میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا. تو آپ علیہ السلام ان الہاموں کی بھی تعویل کرتے رہے، کیونکہ امت میں عقیدہ ایک تھا کہ آنسم خاتم النبیین ہے، نبوت آنسم پر ختم ہو گئی ہے. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بھی تھیں، اور انہی وجہ سے حضور صاحب اپنے ان الہاموں کو جن میں اللہ نے آپ کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا تھا، ان کی تعویل کرتے رہے. اور یہ تعویل نبی اور رسول کے حوالہ سے 1901 تک کرتے رہے. تو 1901 میں جب اللہ حضور کو پتہ لگ گیا کہ خاتم النبیین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت آنس پر ختم ہو گئی ہے، تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضور صاحب نے پھر باقی قرآن کو بھی اسٹڈی کی غور سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھی یہ جو ہے نبوت ہے، یہ خاتم النبیین اس معنی میں ہیں کیونکہ نبوت کے تمام سارے کمالات جو ہیں سب پر ختم ہو گئے، نہ کہ نبوت آنس پر ختم ہوئی تھی. تو یہ باتیں میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتائی تھی. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے، کیا وہ مسیح موعود تھے، نہیں تھے، امام مہدی تھے، نہیں تھے، نبی تھے، رسول تھے، جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ محمود میں یہ جھگڑا نہیں ہے ہی نہیں ہے. تو اصل ہمارا جھگڑا جو پیشگوئی مسیح موعود کا ہے، پیشگوئی مسیح موعود کیا ہے؟ یہ 13 مبشر الہامات ہیں سمیت 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے. یہ جو 13 مبشر الہامات ہیں، ان کے متعلق جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ محمود کا جھگڑا ہے. مرزا صاحب صاحب کے مقام و مرتبہ، وہ مسیح تھے، مہدی تھے، نہیں تھے، نبی تھے، رسول تھے، نہیں تھے، یہ ہمارے جھگڑے ہی نہیں ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں وہ سارے حوالے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو اپنی وحی اور الہام پر قرآن کی طرح یقین کامل تھا. آپ سب فرماتے ہیں جیسا میں قرآن پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کا سچا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ایسے یہ جو کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے اسی طرح میرا اس پر یقین ہے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ساری تفصیل آپ لوگوں کے آگے بیان کی ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ آئینہ کمالات میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے کسی الہام پر مجھے شک ہو کہ یہ میرے نفس کا ہے تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں گا. لیکن یہ 13 مبشر الہام جو ہیں، جن کے متعلق جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے درمیان جھگڑا ہے، حضور صاحب نے ان کو پھینکا نہیں تھوک کی طرح، بلکہ اپنی زندگی میں اپنے مریدوں کو بتایا، اپنی کتابوں میں شائع کیا، اخبارات میں شائع کیا. آج تک جماعت احمدیہ جو محمود ہے، اس کا تذکرہ، اس میں سارے 13 الہام موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صاحب کو اپنے ان مبشر الہاموں پر اسی طرح یقین تھا جیسا کہ قرآن کی وحی پر یقین تھا. تو اس جو بحث ہوئی ہے 30 جنوری 2016 کو کینیڈا میں، اس میں مولوی انصر رضا صاحب حضور صاحب کے ان الہاموں سے بھاگتا رہا. وہ اس نے 2-3 دفعہ کہا. یہ جو ڈیبیٹ ہے alghulam.com پر جو ویب سائٹ ہے، اس پہ اپڈیٹس میں لگی ہوئی ہے، آپ لوگ سنیں. اس شخص نے، اس مولوی نے 2-3 دفعہ انکار کیا کہ میں نے الہاموں کی بات نہیں کر رہی، وہ الہام جو مرزا صاحب پر نازل ہوئے تھے. تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہمارا جھگڑا حضور صاحب کے الہاموں کے متعلق بھی نہیں ہے. وہ سارے الہام سچے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، جماعت احمدیہ محمود بھی مانتی ہے. تو ہمارا جھگڑا صرف پیشگوئی مسیح موعود کا ہے. اس سلسلے میں آپ لوگوں کو 1-2 اور بات بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پیشگوئی مسیح موعود جو ہے مشتمل ہے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی سمیت 13 مبشر الہاموں پر. صرف ایک پیشگوئی جو 20 فروری 1886 کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہی پیشگوئی مسیح موعود ہے. اس کے ساتھ 12 اور الہام ہیں مبشر جو اس کے ساتھ ہیں،
کنیکٹڈ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں موعود اور مبشر لڑکے کے متعلق فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی وضاحت فرما دی کہ یہ لڑکا کیا ہوگا، کون ہوگا. یہ مبشر اور موعود لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی لڑکا ہونے کے ناطے سامعین کرام یہ انڈرسٹوڈ باتیں ہیں. یا تو آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے گا، یا زیادہ بھی دیر ہوگی تو آپ کی وفات کے 9 ماہ بعد ضرور اس دنیا میں پیدا ہوگا. یہ تو قطعی بات ہے، لڑکا ہے وہ جسمانی ان کا. لیکن ذکی غلام کے بارے میں سامعین کرام اس قسم کی کوئی وضاحت 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں کوئی موجود نہیں ہے. نہ صرف اس پیشگوئی میں بلکہ ان کی وفات تک، ممدی مریم کی وفات تک جتنا بھی مبشر کلام نازل ہوا ہے، کسی ایک الہام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی. جیسے لڑکے کے متعلق فرما دی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق اللہ نے کہیں بھی یہ وضاحت نہیں فرمائی. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بتایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیمانہ رنگ میں ملہم اور اس کی جماعت کو ذکی غلام کے متعلق بعد ازاں بہت کچھ بتا دیا. یعنی ملہم کی زندگی میں ہی اس مبشر کلام کے ذریعے. اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا موعود ذکی غلام کے بارے میں یہ حکیمانہ رنگ کیا تھا. اس کی تفصیل میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں. میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں جو آسم کو اللہ نے ختم النبیین قرار دیا ہے، اس کی مثال دے کر آپ لوگوں کو بتایا کہ اس میں جو آسم کو اللہ نے خاتم النبیین فرمایا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آسم پر نبوت ختم ہو گئی ہے یا آسم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم پورا جو ہے، سورۃ فاتحہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، اس سورۃ الاعراف، یہ سب آیات جو ہیں اللہ کی، اس بات پر جو لوگ کہتے ہیں کہ آسم پر نبوت ختم ہو گئی یا آخری زمانے کے لحاظ سے آسم نبی تھے، یہ اس کی تردید کرتا ہے قرآن. اللہ تعالیٰ نے ان جو عظیم ٹائٹل ہے خاتم النبیین کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ہر کمال ختم کر دیا. یعنی اس نبی وہ وہاں تک پہنچا جس سے آگے کوئی نبوت کا کمال ہی نہیں ہے. یہ ہے اس کا مطلب خاتم النبیین کا. اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح موعود ذکی غلام کے بارے میں 13 مبشر الہاموں میں ملہم کو اور اس کی جماعت کو بتا دیا تھا کہ وہ موعود ذکی غلام کون ہوگا اور وہ کب پیدا ہوگا. اس کی تفصیل گزشتہ خطبہ جمعہ میں آ چکی ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا. اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو اور اپنے حکام کی بھی اطاعت کرو. اور اگر تم میں کسی معاملہ میں اختلاف ہو تو ایسے معاملے کو، ایسے اختلاف کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو. اور مرزا طاہر کا جو ترجمہ ہے قرآن کریم کا، پڑھیں اس آیت کا. یہ آیت النساء، سورۃ النساء کی 60 ہے. اس میں انہوں نے نوٹ دیا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اس جھگڑے کا، اس تنازع کا حل کرو. آگے اللہ فرماتا ہے، اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. اب میں سامعین کرام اس کے بعد کینیڈا میں ہونے والی جو ڈبیٹ ہے اس کی طرف آتا ہوں. کچھ باتیں تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بتا دی تھیں. ایک آدھ بات میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بتا دوں. یہ جو ڈبیٹ ہے الغلام.com پر اپڈیٹس میں لگی ہوئی ہے. غالباً یہ ویڈیو نمبر 36 ہے، 36. تو اس کے 47 منٹ 52 سیکنڈ سے 49 منٹ 5 سیکنڈ تک یہ الفاظ ہیں، آپ سن سکتے ہیں وہاں پہ. یہ مولوی انصر رضا پر سوال ہوتا ہے ہماری جماعت کی طرف سے، جماعت احمدیہ صلاح کی طرف سے. ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ آپ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات کو قرآن پاک کی روشنی میں کیوں نہیں پرکھنا چاہتے. مولوی انصر رضا جواباً کہتے ہیں
اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب الہامات ہوئے تو خود آپ نے ان کو قرآن پہ پرکھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب آپ کو وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور اس کے بعد جب وہ وحی ہوئی جو کہ حضور صاحب کے موجودہ عقائد کے خلاف تھی تو حضور صاحب نے اس کو فوری نہیں مان لیا بلکہ اس کو قرآن شریف پر عرض کیا. حضور نے لکھا ہے کہ میں ایک عرصے تک طویل کرتا رہا کہ نہیں میں مسیح ہوں، نہیں میں نبی کیسے ہو سکتا ہوں، وہ تو آخری نبی ہیں. پھر یہ کہ میں مسیح کیسے ہو سکتا ہوں، مسیح تو آسمان پہ زندہ بیٹھا ہے اور وہ آئے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. جب تک خدا نے ایکسپلیسٹلی نہیں بتایا، اور بتایا بھی کب 1901 میں، اور جو آپ نے لکھی ہے ازالہ اوہام غالباً 89 میں، اس میں بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپلیسٹلی بتا دیا تھا تب مانے ہیں. اس لیے جب حضور اپنے الہام کو، اپنی وحی کو قرآن کے مطابق پرکھتے ہیں تو ہم بھی قرآن سے ہی شروع کریں گے، کیونکہ حضور نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے اور حضور یہی فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ قرآن کی حکومت کو قائم کروں. سامعین کرام، یہ جو ہے نا مولوی صاحب، یہ ایک چکر چلا رہے ہیں یہاں پہ، ایک دوسری طرح لے کے کھینچ کے اس بحث کو لے کے جا رہے ہیں. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ جو مسیح موعود کے الہام تھے، مسیح ابن مریم کے، حضور صاحب نے پرکھ لیے اور یقین مان لیا کہ میرے الہام سچے ہیں اور اپنا دعویٰ کر دیا. ایسے ہی نبی اور رسول ہونے کے جو الہام تھے ان کو پہلے طویل کرتے رہے. 1901 میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نبی اور رسول ہوں، امتی نبی اور رسول ہوں. تو اب جو ڈبیٹ ہو رہی تھی کینیڈا میں 30 جنوری 2016 کو، وہاں پر تو یہ بحث ہی نہیں تھی کہ مرزا صاحب صاحب کے الہامات مسیح موعود کے یا نبی کے سچے تھے یا نہیں تھے. انہوں نے پرکھ لیے اپنے زمانے میں اور کہہ دیا کہ میرے الہام سچے ہیں. اور یہ بھی ہمارا جھگڑا نہیں ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ محمود کا کہ مرزا صاحب کے الہامات نعوذ باللہ غلط ہیں. یہ دونوں جماعتیں اتفاق کرتی ہیں کہ بالکل سونے کی طرح سچے الہام ہیں. اب یہ جو ہے مولوی انصر رضا یہودیوں مولویوں کی طرح اب بحث کو کھینچ کے ادھر لے کے جا رہا ہے اور باتیں وہ کر رہا ہے جن کا بحث سے تعلق ہی نہیں ہے. بحث سے تعلق پیشگوئی مسلم موعود کا تھا. بحث کا تعلق یہ تھا کہ ان 13 مبشر الہاموں کو جو مسلم موعود کے سلسلے میں اللہ نے محمدی مریم پر نازل فرمائے ان کو قرآن کریم پر پیش کرے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے تنازع کو، جھگڑے کو اللہ اور رسول کی طرف لٹا دو. قرآن کریم پر پیش کر کے قرآن سے حکم لو کہ قرآن ان الہاموں کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم ان الہاموں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو کوئی ایسا غلام نہیں دیا تھا کہ اس کی پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارتیں نازل کی ہوں. یہ قرآن سے پتہ ملتا ہے، قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، حکم دے کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ جب میں نے کسی نبی کو میں نے کسی غلام کی خبر دی تھی تو اس کو جب پیدا کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے بشارت نہیں کی. ایک دوسری بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب کبھی میں نے اللہ کو اپنے کسی نبی کو، کسی ملہم کو، کسی ولی کو بشارت دی ہے کسی غلام کی، جب میں بشارت دیتا ہوں اس وقت تک وہ جو مبشر اور موعود موجود ہوتا ہے وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہوتا، وہ میری بشارتوں کے بعد پیدا ہوتا ہے. یہ دوسرا فتویٰ دیتا ہے قرآن کریم. جب ہم ان باتوں کو اپلائی کرتے ہیں، ان باتوں مرزا صاحب کے الہاموں پر، 13 مبشر الہاموں پر، تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ ذکی غلام حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں بطور لڑکا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ نے بڑا وضاحت کر دی، اس کو یہ تک کہہ دیا کہ یہ مسیح مبارک احمد ہوگا. کامن سینس کی بات ہے کہ مسیح مبارک احمد تو مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا. 14 جون 1899 میں مبارک احمد پیدا ہوئے اور 16 ستمبر 1907 میں وہ فوت ہو گئے. تو اس کی وفات کے بعد اکتوبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل مبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت. یہ جو مسیح مبارک احمد ہے، یہ جو ذکی غلام ہے، اصل میں آخری مبشر الہام ذکی غلام کے حوالے سے ہوا. یہی وہ مسیح موعود ہے. اللہ نے قطعی طور پر بتا دیا اپنے بندے کو، اپنے ملہم کو، اس کی جماعت کو بھی کہ وہ تو مسیح مبارک احمد ہوگا. تو وہ مسیح مبارک احمد تو بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا، مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح موعود اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا. اچھا، دوسری یہ خبر ملتی ہے ان الہاموں سے کہ وہ اپنے آخری جو مبشر الہام ہے 6-7 نومبر 1907 کو ہوا. احاب لاکا غلامن زکیہ رب حبلی ذریاتن طیبہ. اور پھر ساتھ ہی فرماتا اللہ رب حبلی ذریاتن طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ دیکھیں آخری بشارت بھی ذکی غلام کی ہو رہی ہے، ذکی غلام کا، یعنی مسلم موت کا ہی جھگڑا ہے۔ 6/7 نمبر 1907 کو ہو رہی ہے، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ آگے اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ الہام ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو ذکی غلام ہے جس کو محمدی مریم نے مسلم موت قرار دیا، اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے فخر الرسول اور قمر الانبیاء کے ٹائٹل یعنی یہ لقب دیے۔ یہ مرزا صاحب السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، دیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ زمانے میں 6/7 نمبر 1907 کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو مرزا صاحب کی نسل میں، جسمانی نسل میں سے بھی اس بندے کو پیدا کر سکتا تھا، کسی کو بنا سکتا تھا، اس کا کام ہے نا۔ اگر اللہ چاہے تو اس کی جماعت میں کسی کو بھی جس کو چاہے وہ بنا سکتا ہے ذکی غلام۔ تو یہ اللہ کا اپنا اختیار ہے، جس کو مرزا بشیر الدین محمود احمد اور نام نہاد دنیا دار صحابیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 1914 میں وہ مرزا بشیر الدین کو مسلم موعود بناتے پھرے، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ اس کی اپنے رسالہ تشریح الاذان کے اپنے صفحات ہیں، یہ آپ نیوز نمبر 81 میں پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر پڑھ سکتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 1908 میں یہ تقریریں کرتا تھا، مضامین لکھتا تھا کہ یہ جو مسیح مبارک آئندہ زمانے میں حضرت مرزا صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا، اور یہ مرزا صاحب کے لیے 5واں بیٹا ہوگا۔ اس وقت مسلم موعود کے متعلق بشیر الدین محمود کے یہ خیالات تھے۔ پھر اس نے جب خلافت پر قبضہ کیا اور بڑی تیاری کے ساتھ کیا، اس کے بعد اس نے شاید ہی مولویوں کو، تو مولویوں نے اس کو المسیح الموعود کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کیا مولویوں کو، دنیا دار صحابیوں کو الہام ہوا تھا؟ تو یہ ساری پلاننگ تھی، سب جھوٹ دجل تھا جو مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان صحابیوں، دنیا دار صحابیوں نے کیا تھا۔ اب میں ایک ای میل کی طرف آتا ہوں جو ڈاکٹر محمد عامر میرا ایک ساتھی ہے، انہوں نے مرخہ 15 فروری 2016 کو انصر رضا مولوی کو لکھی تھی۔ وہ اس میل میں لکھتے ہیں، حضرت مرزا صاحب سوم کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، ملفوظات جلد 2 صفحہ 52 پر ہے، حضور صاحب کے لفظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اب تم خود سوچ لو اور اپنے دلوں میں فیصلہ کر لو کہ کیا تم نے میرے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اور مجھے مسیح موعود حکم و عدل مانا ہے، تو اس ماننے کے بعد میرے کسی فیصلے یا فعل پر اگر دل میں کوئی کدورت یا رنج آتا ہے تو اپنے ایمان کا فکر کرو۔ وہ ایمان جو خدشات اور تہمات سے بھرا ہوا ہے کوئی نیک نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے سچے دل سے قبول کر لیا ہے کہ مسیح موعود باقی حکم ہے تو پھر اس کے حکم اور فعل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو اور اس کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، تا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باتوں کی عزت اور عظمت کرنے والے ٹھہرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کافی ہے، وہ تسلی دیتے ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا، وہ حکم و عدل ہوگا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، مولوی انصر رضا اور محمودی جماعت کے مولوی تو حضور صاحب کے مبشر الہاموں سے بھاگتے پھر رہے ہیں، چھوڑ چکے ہیں یہ لوگ۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ کیا یہ حضور صاحب کے مومن ہیں یا کہ مرتد ہو چکے ہیں۔ خود فیصلہ کرو۔ جو مرزا صاحب کے الہاموں نہیں مانتے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بات نہیں کریں گے الہاموں کی۔ تو یہ مرزا صاحب کے مومن ہیں یا مرتد ہیں اس کے؟ یہ مولوی اپنی پیٹ اور اپنی بچوں کے پیٹ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے نام پر پال رہے ہیں، احمدی چندے حضور صاحب کے نام پر انہیں دیتے ہیں، لیکن یہ حضور صاحب کے الہاموں کو سننا اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ کیا یہ لوگ حضرت مرزا صاحب کو حکم عدل مانتے ہیں؟ قطعاً نہیں، یہ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سارا مرزا بشیر الدین محمود کے پیروکار ہیں لوگ، یہ مرزا بشیر الدین محمود کی جماعت ہے جو کہ مرزا صاحب علیہ السلام کی جو جماعتی احمدیت اس کے نام پہ چل رہی ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام کی جو احمدیت تھی اس کے نام پر یہ محمودیت چل رہی ہے، اور یہ لوگ نہ مرزا محمود نہ اس کے خلیفہ جو اب تک چل رہے آ رہے ہیں یہ نہیں مانتے حضرت مرزا صاحب کو حکم عدل۔ اگر مانتے ہوتے تو 30 جنوری 2016 کو جو ڈیبیٹ ہوئی ہے کینیڈا میں، تو وہاں پہ مولوی انصر رضا ان مبشر الہاموں کو لحاظ کرتا، ان کو عزت دیتا اور ان کو قرآن کریم پر پرکھتا، پیش کرتا اور پھر فیصلہ کرتا پیشگی مسلم موعود کے بارے میں کہ
کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں آتے ہیں یا کہ نہیں آتے، یا کہ یہ عاجز آتا ہے؟ لیکن اس نے کہا کہ میں نے الہاموں کی بات نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ مرزا صاحب کو حکم و عدل نہیں مانتے، چھوڑ چکے ہیں. آگے جو الفاظ ہیں عامر کا جو حضور صاحب نے پیش کیے ہیں، اس نے اس کا جواب مولوی انصر رضا اس طرح دیتا ہے اپنی اگلی مطلب کہ ای میل میں. یہی کہتا ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے اور احمدیہ مسلم جماعت کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بطور حکم و عدل ہونے کے کسی بھی فیصلہ سے سر منہ انکار و انحراف کی جرأت و تاب نہیں ہے. سامعین کرام، تم دیکھ چکے ہو کہ حضور صاحب کے الہاموں کو قرآن کریم کے پر پیش کرنے کے لیے یہ صاحب تیار نہیں ہے اس ڈیبیٹ میں، اور ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر تم خود فیصلہ کرو کہ یہ شخص حضرت مرزا صاحب کو حکم و عدل مانتا ہے. جو شخص حضرت مرزا صاحب کو مانتا ہو حکم و عدل، تو ان کی تو وہ کسی الہام کا، کسی تحریک کا انکار ہی نہیں کر سکتا. یہ سب جھوٹ بول رہا ہے یہاں پر کہ ہم حضرت مرزا صاحب کے حکم و عدل ہونے کے کسی بھی فیصلے سے سر منہ انکار و انحراف کرنے کی جرأت و تاب نہیں ہے. تو یہ انکار کیوں کرتے پھر مرزا صاحب کے الہاموں پر بات کرنے کے لیے؟ کیوں کرتے ہو انکار کہ میں نہیں الہاموں کی بات کروں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہرگز دل میں مرزا صاحب کو حکم و عدل نہیں مانتے، تم مرزا بشیر الدین محمود کو حکم و عدل مان رہے ہو. آگے یہ شخص کہتا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ حضور صاحب کی کسی بات سے انحراف کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کے موجودہ روحانی پیشوا یہ میرے حوالے سے بات کر رہا ہے، کئی جگہ لکھ چکے ہیں کہ حضور صاحب سے اجتہادی غلطیاں ہوئیں جن پر وہ تا وقت وفات قائم رہے، جبکہ خود حضور صاحب فرما چکے ہیں کہ نبی اپنی اجتہادی غلطی پر قائم نہیں رکھا جاتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے وفات سے قبل اس کی تصحیح فرما دیتا ہے. سامعین کرام، یہ شخص ہم پر الزام لگا ہی نہیں سکتا انحراف کا، کیونکہ ہم انحراف کرتے ہی نہیں. حضرت مرزا صاحب کی ہر الہام کو، ہر تحریر کو، ہر ملفوظات کو ہم مانتے ہیں، انہی سے فیصلہ لیتے ہیں، ان کی الہاموں کو قرآن کریم پر پیش کر کے لیتے ہیں. ہم پر یہ کہ کیسے انحراف کا الزام لگا سکتا ہے؟ یہ خود منکر ہیں، مرزا صاحب کے الہاموں کے منکر ہیں، مرزا صاحب کے حکم و عدل کے سٹیٹس جو تھا اس سے منکر ہیں. سامعین کرام، یہ جو اس نے بات کی ہے اجتہادی غلطیوں کی، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسی غلطیاں جن کا شریعت اور اوامر و نواہی سے تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان اجتہادی غلطیوں کو نبی کی امت کی، یعنی ان کی اصلاح جو ہے نبی کی وفات ہونے سے پہلے کر دیا کرتا ہے. اس قسم کی اجتہادی غلطیاں اللہ نہیں چھوڑتا جن کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے، اوامر اور نواہی سے ہوتا ہے. لیکن پیشگوئیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ خود بعض کو اپنے مرسلوں سے اجتہادی غلطیاں جان بوجھ کر کرواتا ہے تاکہ مرسل کی جماعت اور اس کی امت کی آزمائش کی جائے. ایسی اجتہادی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں کروایا کرتا ملہم سے یا اس کے مرسل سے، اپنے نہیں کرواتا، کیونکہ وہ تو خود کرواتا ہے اجتہادی غلطیاں. اور میں گزشتہ 29 جنوری کا جو خطبہ ہے میرا، 5 فروری اور 12 فروری کا، کوئی یحییٰ کوئی محمودی جماعت سے تعلق رہنے والا بندہ تھا، اس نے سوال بھیجے تھے، میں نے ان کے جواب دیے. تینوں خطبہ میں بڑی تفصیل سے میں نے بتایا ان باتوں کو کہ کون سی غلطیاں ہیں جن کو اصلاح اللہ تعالیٰ نبی کی مرسل کی زندگی میں کرتا ہے اور اس کو نہیں چھوڑتا. کون سی ایسی غلطیاں ہیں اجتہادی پیشگوئیوں کے حوالے سے جن کی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کیا کرتا، تاکہ اگر اصلاح کر دے تو پھر نبی کی امت کی یا جماعت کی آزمائش کیسے ہو. میں ایک صرف حوالہ پڑھ دیتا ہوں اس وقت نا. حضور صاحب فرماتے ہیں، دراصل یہ حوالہ جو ہے یہ ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر یہ الفاظ ہیں حضور کے. آپ اسلام فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں. اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی ہوتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. سامعین کرام سنیے، اور مولوی انصر رضا صاحب کان کھول کر سنیں میری بات کو. آپ جھوٹے الزام لگاتے پھر رہے ہیں ہمارے متعلق، اور میرا صاحب کے بھی جھوٹے الزام لگا رہے ہیں آپ کہ وہ اجتہادی غلطیاں انہوں نے کہا تھا کہ میں حضور دور ہوتی ہیں. وہ جو دور ہوتی ہیں وہ شریعت سے متعلق اجتہادی غلطیاں ہیں، اوامر اور نواہی سے متعلق ہیں. حضور صاحب فرماتی ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں
وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیش گوئی کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے. اب سن لیا مولوی انصر اللہ صاحب کہ میرا صاحب ہم کیا فرما رہے ہو، تم کیا جھوٹ بکتے پھر رہے ہو میرا صاحب کے متعلق. بہرحال حضور صاحب فرماتے ہیں بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے. وہ ملہم تو یہ باتیں کر رہا ہے اور یہ لوگ غلطیاں کر کے جھوٹ بول کے جھوٹے دعوے مسلم ہوتے کر کے اب سارے جو یہ سب دجل ہے یہ میرا صاحب پر تھوپتے پھر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کر کے گیا ہے یا ان کو کرنی چاہیے تھی. کیوں کرنی چاہیے تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی آزمائش کرنی تھی، اس کی اولاد کی بھی آزمائش کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سارے آپ جال میں پھنس چکے ہو تم. آگے لکھتا ہے انصر رضا مولوی کہتا ہے لیکن ان کی اس بات سے قطع نظر میں پھر بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگاتا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور بطور حکم و عدل ان کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تشریح و تعبیر میں فرق اور اختلاف ہے. مولوی انصر رضا تم ہم پر یہ الزام لگا ہی نہیں سکتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم و عدل نہیں مانتے یا ان کی باتوں کا انحراف کرتے، یہ لگا ہی نہیں سکتے تم لوگ. تم خود یہ باتیں یہ کام کر رہے ہو. ہم پر نہ صرف الزام لگاتے ہیں آپ لوگوں پر، بلکہ ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے سمیت تمام محمودی مولوی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الہاموں کے منکر ہیں، وہ بات نہیں کرتے. ہم ثابت کرتے ہیں اور ہم حضرت مرزا صاحب کے کسی الہام کا، کسی تحریک کا، کسی لفظ کا انکار نہیں کرتے. یہی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند ہی حضرت مرزا صاحب صاحب کی اصل اور سچی جماعت ہے. تم تو معبودیت ہو، تمہارا مرزا صاحب کی جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. تبھی میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ محمود. لیکن تم نے اپنا کاروبار چلایا ہوا ہے محمودی مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کا، جماعت احمدیہ کہہ کر. الہاموں سے تم بھاگ چکے ہو. یہ سب مرزا محمود احمد اینڈ کمپنی کی اپنی غلطیاں ہیں سامعین کرام. اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی اپنی وفات سے پہلے اپنی اجتہادی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے. نہیں کرتا. ہاں شریعت سے متعلق کوئی اجتہادی غلطی نبی سے ہو گئی ہے یا اوامر اور نواہی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرتا ہے. پیش گوئیوں کے سلسلے میں تو خود اللہ تعالیٰ اجتہادی غلطیاں اپنے ملہموں سے کروا دیتا ہے ان کی پیروکاروں کی آزمائش کے لیے. ان کی وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب تم حضور صاحب پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہو. اب لوگ اپنی غلطیوں پر حضور صاحب پر لگا رہے ہو. ابھی میں حوالہ پڑھ چکا ہوں. آگے انصر رضا لکھتا ہے مولوی میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی روشنی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پیش کر کے آپ کے اس قول کا جواب دیا تھا کہ انتخابی کمیٹی کے ذریعے چنا جانے والا خلیفہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسان محنت کرنے کے باوجود اور میاں بیوی تعلقات قائم کرنے کے باوجود اپنی فصل اور اولاد کو اللہ تعالیٰ سے ہی منسوب کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ فصل اور اولاد دی. یہ تقدیر اور تدبیر کا فلسفہ ہے. تدبیر ہمارا عمل ہوتا ہے لیکن اس عمل کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں فرماتا ہے کہ یہ جو منی کا قطرہ تم گراتے ہو تو اس سے تخلیف ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو. اسی طرح جو تم کاشت کرتے ہو تو اس سے ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو. لہذا تدبیر اور تقدیر کا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہونا بتاتا ہے کہ اگرچہ خلیفہ کا انتخاب ایک کمیٹی کے ارکان کے ذریعے ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ یا قائم کردہ ہوتا ہے. میں سامعین کرام یہ اس کے جو ہے اس نے جواب دیا عامر کو. میں اس کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کو کہوں گا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ غلہ اگانے میں کسان کی محنت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے بھی اللہ نے وہ غلہ دیا یا پھل دیا. اولاد کے سلسلے میں ساری کارروائی میاں بیوی کی ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. یہ ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہم محاورہ کے طور پر کہتے ہیں جبکہ اللہ خود حل نہیں چلاتا آگے زمین میں. نہ وہ بچے ہیں جو معاملات ہیں وہ میاں بیوی کے ہیں. ٹھیک ہے, محاورہ کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی, اللہ نے ہمیں پھل دیا. اسی طرح انتخابی خلیفہ کے سلسلے میں لوگوں کی کارروائی ہوتی ہے, لوگوں کی اپنی کارروائی ہوتی ہے
لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے خلیفہ بنایا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس جو انتخاب ہو رہا تو وہاں پہ ڈرامے بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ ایک غلط بندہ، ایک نمبر ایک قسم کا جال ساز بھی لوگوں کو متاثر کر کے اپنا نام پیش کروا کے کسی طریقے سے اپنا خلیفہ بن بیٹھ سکتا ہے، ہو سکتی ہے یہ بات وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ تو سارے ملازم ہیں، خلیفے کے ملازم ہوتے ہیں، سارے امیر وغیرہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں یہ، تو ان کا انتخابی لوگوں کا، ملازموں کا چنا ہوا جو بندہ ہوتا ہے اس کو کہنا کہ یہ اللہ کا بنائے ہوئے اتنا بڑا دجل ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بناتا ہے وہ تو منہاج نبوت پر آیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح نبی اور رسول بناتا ہے؟ کیا ان کے انتخابات ہوا کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا تھا مکہ میں؟ میرا صاحب صاحب کا انتخاب ہوا تھا؟ موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم کے انتخابات ہوئے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے نبی طور پر رسول نازل فرمایا، ان کو وحی کی، الہام کیا اور ان کو کھڑا کر دیا۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کی قوم میں ان کی نام نہاد جو قبیلے ہوتے ہیں وہ مخالف ہو جاتے ہیں، بھی یہ کیسے ہو گیا نبی، یہ رسول کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ منہاج نبوت پر آتے ہیں، دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تو شدید مخالفت ہوتی ہے۔ یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے دیکھو، ان کو کلینل پہنے ہوئے ہیں، کہ کبھی ان کی بھی جماعت میں کسی نے مخالفت کی ہے؟ جب منہاج نبوت پر نازل ہونے والے لوگوں کی شدید مخالفت ہوتی ہے قوم میں، جماعت میں، تو پھر ان خلیفوں کو تم خود فیصلہ کرو کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے، یہ تو ڈرامے باز لوگ ہیں۔ وہ ڈرامہ ہوتا ہے مسجد میں بند کر کے، دروازے بند کر کے کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ 1 گھنٹے میں خلیفہ بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں خدا نے بنا دیا۔ سب جعل سازی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ نسخہ قبول کر لیا جائے، جیسے مولوی انصر رضا کہتا ہے کہ جی وہ کارروائی تو ہوتی ہے میاں بیوی کی، اولاد ہم کہتے ہیں اللہ نے دی، ایسے ہی محنت کرتا ہے کسان اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم نے سب کو رزق دیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی وہ کہتا ہے انتخابی کمیٹی وہ جو بھی وہ کرتا ہے وہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ تو اگر ہم اس نسخہ پر مان لیں اس کو کہ یہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے بنایا ہوا خلیفہ ہے، تو میں یہ چند باتیں آپ لوگوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ 1971 کے انتخاب میں جماعت احمدیہ محمود نے بھٹو صاحب کو کامیاب کروانے کے لیے اس کی بھرپور مدد کی تھی، اور پھر بھٹو کی پارٹی انتخاب میں واضح اکثریت سے کامیاب ہو گئی۔ جو کلیہ مولوی انصر رضا پیش کر رہا ہے اس کے مطابق تو پھر بھٹو کا مسند اقتدار پر بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے ساتھ ہی تھا، اور بھٹو صاحب کا احمدیہ جماعت اور جماعت احمدیہ محمود اور لاہور کو دائرہ اسلام سے خارج کروانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ہاتھ تھا۔ یہ بھی ماننا پڑے گا ہمیں، کیونکہ ایک کلیہ یہ نہیں کہ ایک جگہ پر اپلائی کریں دوسری جگہ پر کہیں گے نہیں وہاں پہ نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں تھا، وہاں پہ بھی اللہ کا ہاتھ تھا۔ مولوی انصر رضا صاحب اور جماعت احمدیہ محمود کو پھر اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگرچہ پاکستان کی اسمبلی میں احمدیوں کو دائرہ اسلام سے اخراج پارلیمنٹ کے ممبران کے ذریعے ہوا تھا، مولوی انصر رضا کے خلیفہ بنانے کے نسخہ کے مطابق تو پھر احمدیوں کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کار فرما تھا۔ یاد رکھیں، پھر ہمیں یہاں پر بھی اسی نسخے کو استعمال کرنا ہوگا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی کی سیاستوں اور چلاکیوں کا نتیجہ اور یہ بدلا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ سے ان لوگوں کو، یہ محمودیت ہے، کوئی جماعت احمدیہ نہیں ہے، اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ یا میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی بد عملیوں کا نتیجہ تھا جو 1974 میں پھر ان کو ملا غیر مسلم ہونے کی شکل میں۔ اسے ہی سامعین کرام مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ تمہاری بد عملیوں کی وجہ سے حضور صاحب کی تعلیم پر نزلہ گرا تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت حضرت مرزا صاحب صاحب کے لیے جوش میں آئی، کیونکہ وہ تو صادق انسان تھا، اس کی جماعت صادق تھی، یہ چور ان پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے اور اپنے ڈرامے اور سیاستیں کر رہے تھے، اور پھر اپنی بد عملیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھٹو نے پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو باہر نکال کے پھینک دیا دائرہ اسلام سے۔ تو مرزا صاحب تو سچے آدمی تھے، نبی تھے، اس کی جماعت کے ساتھ یہ کیا ڈرامہ ہو گیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھٹو کو انہی مولویوں کے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا کر کے پھانسی کے پھندے پر چڑھوایا۔ یہ مرزا صاحب اسلام کے لیے غیرت آئی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جرم کرنے والے مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی تھے جو سیاستوں کے چسکے لیتے پھر رہے تھے، اور پھر وہ پھانسی چڑھ کے وہ جہنم رسید ہوا۔
لیکن اصل میں یہ سب سامعین کرام مرزا محمود احمد کے گناہوں کی وجہ سے حضور صاحب کی احمدیت پر آفت آئی تھی. گناہ مرزا بشیر الدین محمود اور ان کے جانشینوں کے تھے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما تسقط من برکات الا یعلمھا، یعنی یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اسے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہی نہیں بلکہ ہر پتے پر اور ہر ذرے پر اس کی قدرت بھی اس کو قدرت بھی حاصل ہے. اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی پتا گر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے. ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے. پوری کائنات جو ہے اس میں جو ذرہ بھی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کو کیوں قدرت ہے؟ کیونکہ وہ خود سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. غور کرو ان چاروں الفاظ پر کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کی قدرت سے کائنات یا کائنات کی کوئی چیز باہر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس کا جو اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ بلکہ اس کی عذر سے گرتا ہے. اسی طرح سامعین کرام، جنرل ضیاء الحق نے جو احمدیوں کے ساتھ کیا، محمودیوں کے ساتھ کیا، کہنا چاہیے احمدی تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو محمودی ہیں. محمودیوں کے ساتھ کیا تھا مولوی انصر رضا کے نسخے کے مطابق، تو پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ تھا. کسان کی محنت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غلے کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اولاد کے حوالے سے میاں بیوی کی کارروائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو پھر جنرل ضیاء الحق نے جو محمودی احمدیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، تو پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی اور منشا ہوگی. یہ ہمیں ماننا پڑے گا نا، کیونکہ پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے نہیں. ضیاء الحق کیسے آ گیا اپنی طاقت سے اللہ کو بائی پاس کر کے؟ وہ صدر کے بن بیٹھا. ضرور اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں کوئی اس کو مدد دی ہوگی، اللہ نے کام لینا ہوگا اس سے کوئی. اسی طرح سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد جو ہے اس نے خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں اپنی سیاسی کارروائیوں کو آغاز کر دیا تھا. مثال کے طور پر صدر اپنے والد کی بنائی ہوئی صدر انجمن احمدیہ کے ہوتے ہوئے، مجلس معتمدین کے ہوتے ہوئے اس نے 1909 میں انجمن ارشاد بنائی اپنی. وہ کیوں یہ کام کر رہا تھا؟ خلیفہ اول، وہ تو خلیفہ بھی نہیں تھا، کیوں کام کر رہا تھا؟ یہ انجمن ارشاد کیوں اس نے بنائی؟ مجلس انصار 1911 میں بنا لی. اس کا کیا حق تھا یہ مجلس بناتا پھر رہا؟ الفضل اخبار جون 1913 میں جاری کیا، جبکہ الحکم اور البدر 2 اخبار جاری تھے، اور رسالہ تشریح الاذان بھی جاری تھا. ریویو آف ریلیجن بھی ایک رسالہ تھا انگریزی میں جاری، وہ جاری تھا. کیا ضرورت تھی اس کو الفضل جاری کرنے کی؟ اس کے علاوہ سامعین کرام، دعوت الی الخیر فنڈ جو ہے اس نے وہ بھی جاری کر لیا 1913 کے قریب. حالانکہ حضرت مرزا صاحب صاحب اپنی زندگی میں ایک تو چندہ لازمی کر کے گئے تھے، وہ چندہ عام تھا، اس کی کوئی شرح نہیں تھی. دوسرا چندہ وصیت تھا. اسی پر حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اپنی جماعت کو چلایا، مرزا صاحب صاحب نے چلایا. اس شخص نے خلیفہ اول کے دور خلافت میں یہ دعوت الی الخیر فنڈ کیوں جاری کیا؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ سب مرزا محمود کی تیاری تھی قیادت پر قبضہ کرنے کے لیے، اور خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سارے صحابی بیچارے وہ عقیدت کے نشے میں وہ ڈوبے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ اپنے کام کرتا پھر رہا تھا کہ جی میں نے کیا کرنا کام. خلیفہ اول کی وفات کے بعد یہ پورا پروگرام تھا اس خاندان نبوت کا کہ ہم نے کیا ایک قیادت پر قبضہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سچی باتیں میں آپ لوگوں کو کر رہا ہوں، کو غصہ نہ کریں ان باتوں کا. آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیشوی مسلم موعود کا جو مصداق موعود ذکی غلام جس کی حضور سامنے اپنے رسالہ الوصیت میں ذکر کیا ہوا ہے، وہ شخص تو روح القدس پا کر منہاج نبوت پر کھڑا ہونے والا وجود ہے. اس کا کسی مسجد میں کسی انتخابی وہ نہیں ہوگا. اس کو تو اللہ الہام کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ اس کو مجھے فرماتا ہے کہ ہم اس میں روح ڈالیں گے، اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر. یعنی اللہ اس کو الہام کرے گا اور بتائے گا کہ میں تجھے ذکی غلام بناتا ہوں اور تو کھڑا ہو جا. تو اور وہ مامور من اللہ ہوگا سامعین کرام، کیونکہ اللہ اس کو کھڑا کرے گا تو وہ کھڑا ہوگا نا. اور اسی طرح مامور من اللہ ہوگا جس طرح اس سے پہلے مرسلین جو دنیا میں آئے وہ مامور من اللہ تھے. سامعین کرام یاد رکھیں، مرزا محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود ہونے کا وہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم موعود ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں میں مامور من اللہ نہیں ہوں. یہ جھوٹ ہے. اس کا دجل تھا یہ دعویٰ مسلم موعود.
کیونکہ مسلم موت جو جماعت احمدیہ میں آنے والا ہے وہ تو مامور من اللہ ہوگا، اس کو اللہ کھڑا کرے گا، اس کے دل میں وہی کرے گا، اللہ اس کو کھڑا کرے گا، وہ دعویٰ کرے گا مسلم موت ہونے کا، ذکی غلام مسیح الزما ہونے کا. یہ کہہ رہا ہے اور مامور من اللہ ہوگا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں مامور من اللہ نہیں ہوں، میں مسلم موت ہوں، اور قسمیں کھائیں اور اللہ نے پھر ان قسموں کی سزا دی ہے شخص کو. اگر سامعین کرام وہ مامور من اللہ نہیں تھے تو پھر وہ مسلم موعود اور موعود ذکی غلام مسیح الزما کیسے ہو سکتے تھے؟ کیونکہ مسلم موعود اور موعود ذکی غلام مسیح مامور من اللہ ہے، اس کو تو اللہ نے کھڑا کرنا ہے، وہ تو منہاج نبوت پر آنے والا شخص ہے. ماموریت سے انکار کر کے سامعین کرام مرزا بشیر الدین مامون نے عملاً اپنے دعویٰ مسلم موعود کی تکذیب کر دی تھی اپنی زندگی میں کہ میں جھوٹا آدمی ہوں، میرا دعویٰ جھوٹا ہے. اب میں سامعین کرام تم لوگوں کو یہودیوں کے زمانے میں جو ان کے مولوی تھے ان کے متعلق میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں. یہ تو میں مولوی انصر رضا جو اس جماعت احمدیہ محمود کے مولوی ہیں، سارے مولویوں کی باتیں ہیں، تو میں یہ جو کیا کرتے پھر رہے ہیں میں ان کو آپ کو دکھانے کے لیے، ان کا تجزیہ آپ کو کرنے کے لیے پہلے میں جو بنی اسرائیل میں یہودیوں میں جو مولوی تھے وہ ان کی حرکتیں کیا تھیں، وہ کیا کرتے تھے، میں وہ آپ کو لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. سنیے یہ جو سارے حوالے ہیں، یہ متی جو انجیل ہے اس کی باب نمبر 23 آیات 13 سے 32 تک میں یہ سارے حوالے ہوں گے. میں ہر حوالے جو پڑھوں گا اس کو میں حوالہ نہیں پڑھوں گا، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہودیوں کو، یہودی مولویوں کو، فقیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے ریاکار فقیہ ہو اور فریسیو تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ خود داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو. یہی ڈرامہ آج جماعت احمدیہ محمود میں ہے. مجدیت بند، نبوت بند، خواب دیکھنے بھی بند. یہ تو لوگ ختم نبوت کی طرح یہ وہ ایجنٹ ہے. یہ ختم نبوت والوں کے چھوٹے بھائی ہیں بلکہ بڑے بھائی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو مجددیت پر بھی ٹھپا لگا دیا خاتمیت کا. تو یہی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں یہودی جو فقیہ اور فریسی تھے ان کو کہتے ہیں. اسی طرح آگے فرماتے ہیں وہ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی. سامعین کرام یہ سارے کام آج جماعت احمدیہ محمود میں ہوتے ہیں. مولویوں کی نمازیوں کو دیکھ لو ان کی کہ کس طرح دکھا کے لمبی اور طویل نمازیں پڑھتے ہیں مسجدوں میں، اور ان کے گردنوں میں سریا ہوتا ہے اکڑا ہوا، ٹوپیاں، اچکنے، شیروانی، ٹیٹ، ان کو دیکھو، ان کو رنگ روپ. یہ ہرگز یہودی فریسیوں اور فقیوں سے کم نہیں ہیں، بلکہ ان سے 2 قدم آگے ہیں یہ لوگ. آگے سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام فرماتے ہیں اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو. یہی کام جماعت احمدیہ محمود میں ہوتا ہے. یہ دعوتیں دیتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، فری کھانا کھاؤ بلاتی ہیں لوگوں کو، پھر ان کو پھر تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں نا. تبلیغ کس کی ہے؟ نام میرا اسلام کا، احمدیت کا، اندر اپنا کام محمودیت کا. جب وہ محمودی آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے میرا صاحب کی تصویر، اس کی تعلیم کو دیکھتا ہے تو وہ داخل ہوتا ہے. اس کو کیا خبر بیچارے کو کہ یہ تو محمودیت ہے. جب وہ اندر پھنس جاتا ہے تو پھر اخراج مقاطعہ کی جہنم میں وہ جوستا رہتا ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتا اسے. تو یہ ہے کہ اس کو جہنم کی سزا، جیسے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم فرما رہے ہیں. تو یہی کام ان کا جماعت احمدیہ محمود میں ان مولویوں فریسیوں کا ہے، ان محمودی مولویوں کا. آگے وہ فرماتے ہیں اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دہ یقی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے، اور لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. اے اندھے راہ بتانے والو جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. میں احمدی سادہ لوگوں کو کہتا ہوں یار تم چندے بڑی بڑا شرح دیتے ہو ان لوگوں کو، یہ تو ظالم لوگ ہیں، تو ٹھگ ہیں، فراڈی لوگ ہیں. تم کو یہ بھی چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرو. ایک بندہ تم میں دعوے دار کھڑا ہے، کیا تم پر فرض نہیں کہ انصاف کی خاطر اس بندے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور خلیفہ سے پوچھو اور مولوی سے پوچھو کہ اس بندے کے جواب دو. اصل کرنے والی یہ باتیں ہیں، تم چندے دیتے پھر رہے ہو ان کو. اور یہ کام جو اصل تمہیں کرنے چاہیے تھے یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں. اللہ کہتا ہے انصاف کرو اور اس کے معاملے میں اپنے اور غیر کی کوئی فرق نہ کرو. کیا تم یہ کرتے ہو؟
آگے پھر فرماتا ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام، اے ریاکار فقیروں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ محمودی خلیفوں اور مولویوں کا زہر کچھ اور ہے، اور اندر سے یہ سب مذہبی بھیڑیے ہیں، ان کے اندر گند بھرا ہوا ہے، کوئی مذہب نہیں ہے ان کے اندر، نہ کوئی تقوی ہے نہ کوئی انصاف، کچھ بھی نہیں ہے، خالی نام کا ان کو اندر، ان کی شکلیں نہ دیکھو، ان کی ٹوپیاں، ان کی شیروانیاں نہ دیکھو، اندر ان کے جو گند ہے، ان کے اعمال جو ہیں یہ کرتے ہیں وہ ظاہر ہوتا ہے، اور ان کے قول و فعل میں سخت تضاد ہے، یہ لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ میں یہاں پر صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ان کا خلیفہ رابع صاحب تھا، 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ، یہ جو ہے یہ پیش لفظ جو ہے غلام مسیح الزمان میری کتاب ہے، اس کی پیش لفظ میں پڑھوں، یہ شخص کہتا تھا کہ ہر انسان کو حق ہے آزادی کا، ضمیر کا، جو کہنا چاہے وہ کہیں، اور لوگوں کو حق ہے وہ اس کو مانے، اور پھر جو لوگ کوئی اس کی بات مانے اس کو پر کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ سب آزادی ضمیر کے متعلق بڑی خوبصورت باتیں وہ شخص نے کی، لیکن جماعت احمدیہ میں کسی احمدی کو بھی کیا حق ہے اس کا کہ وہ اپنا معافی ضمیر بتا سکے، لوگوں کو سوال کر سکے؟ میں نے سوال کیا ہے تو وہ کیوں میرے سوال کو، میرے نقطہ نظر کو دبا کر بیٹھ گیا وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اور ممبروں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم خلیفے ہیں خدا کے بنائے ہوئے۔ آگے وہ کہتے ہیں، سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام فرماتے ہیں، اے ریاکار فقیروں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہے۔ اس لیے تو تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے۔ سامعین کرام، یہ جماعت احمدیہ محمود کے سارے مولوی اور خلیفے نام نماز سب یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو مثال دی ہے نا سفیدی بری قبروں کی، یہ مسیح صاحب نے، تو یہ ان کی حالات ہیں، یہ اوپر سے بڑے انہوں نے اچکنیں ڈالی ہوئی ہیں، ٹوپیاں سفید، بڑا صاف ستھرے ہوں گے، اندر سے گند بھرا ہوا ہے ان کے، جیسے قبر میں وہ جو بندہ لاش پڑی ہوتی ہے وہ گند ہوتا ہے۔ یہ لوگ اب ان کے بیشتی مقبرے دیکھو جا کے، وہاں پہ چمکاتے ہیں قبروں کو، درخت لگے ہوئے ہیں تاکہ لوگ مروب ہو جائیں۔ ہمارا کاروبار جو دھندا ہے ہمارا مذہب کے نام پر چلا ہوا وہ چلتا رہے، مال ہم لوٹتے رہیں لوگوں سے۔ آگے کہتے ہیں حضور جو سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام ہے، اے ریاکار فقیروں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانہ میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے، اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افی کے بچوں، افی کہتے ہیں عربی لفظ ہے، اس کا سخت زہریلا سانپ جو ناگ ہوتا ہے اس کو افی کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام فرماتے ہیں، اے سانپو، اے افی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ تو یہ جماعت احمدیہ کے مولوی انصر رضا کی جو میں نے مثال دیا ہے، یہ سب دجل کرتا پھر رہا ہے اس وقت دنیا میں۔ اس نے جماعت احمدیہ میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہاں پہ بھی وہی یہودی فریسیوں والا اس نے رویہ اختیار کیا۔ میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں تمہیں اس شخص کی، انشاءاللہ اگر اس نے توبہ نہ کی اور خدا سے اس نے استغفار نہ کیا تو میں اب تم سے کہتا ہوں یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی جہنم رسید ہوگا جیسے یہودی فریسی اور فقی جہنم رسید ہوئے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود اپنی کتاب اضالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 105 پر فرماتے ہیں، اس زمانے کے مولوی جو ہیں اس کے متعلق فرماتے ہیں۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ سنیے غور سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے نفسانی مولویوں اور خشک زاہدو، تم پر افسوس کہ تم آسمانی دروازوں کو کھلنا چاہتے ہی نہیں بلکہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ بند ہی رہیں، اور تم پیر مغاں بنے رہو، اپنے دل پر نظر ڈالو اور اپنے اندر ٹٹولو، کیا تمہاری زندگی دنیا پرستی سے منزہ ہے؟ کیا تمہارے دلوں پر زنگار نہیں جس کی وجہ سے تم تاریکی میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تم ان فقیوں اور فریسیوں سے کچھ کم ہو جو حضرت مسیح کے وقت میں دن رات نفس پرستی میں لگے ہوئے تھے؟ پھر کیا یہ سچ نہیں کہ تم مسیح کے لیے مسیحی مشابہت کا ایک گونا سامان اپنے ہاتھ سے پیش کر رہے ہو تا خدا تعالیٰ کی حجت ہر یک طور سے تم پر وارد ہو؟ میں سچ کہتا ہوں
کہ ایک کافر کا مومن ہو جاننا تمہارے ایمان سے زیادہ تر آسان ہے۔ بہت سے لوگ مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور اس خانے نعمت سے حصہ لیں گے، لیکن تم اسی زنگ کی حالت میں ہی مرو گے۔ کاش تم نے سوچا ہوتا۔ تو میں تھوڑی سی چند باتیں اور بڑھانا چاہتا ہوں حضور صاحب کے ان الفاظ پر کہ ایک صدی قبل یہ جو مولوی تھے نا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جن کا سامنا ہوتا ان میں یہودیوں میں تھوڑی سی کثرت تھی ابھی۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جیسے ایک محاورہ ہے می توان شدھ یہودی می توان شدھ مسیح، کہ جب لوگ یہودیوں کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو مسیح بھی بطور کھڑا کر دیتا ہے مسیح کے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب اسلام ایک کامل مرد تھے امت محمدیہ میں، آپ کو ایک مریمی روحانی مقام دیا گیا اور آپ کی کامل دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو ایک رحمت کے نشان کی خبر دی، ایک ذکی غلام کی خبر دی۔ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت اسی طرح تھا جیسے موسی مریم کو اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے ایک ذکی غلام کی خبر دی تھی، جس کا نام اللہ نے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی محمدی مرزا غلام صاحب کو یہ ذکی غلام ملا، محمدی غلام، یہ محمدی مریم کے الہاموں میں اللہ نے اسی انسان کو ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے۔ تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے، ایک صدی قبل جن لوگوں کے متعلق مولویوں کے متعلق حضور صاحب نے فرمایا، ان میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100% نہیں تھے ابھی یہودی، ان میں کچھ تھوڑی شرافت تھی، اچھائی تھی کچھ۔ مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت پوری یہودیوں کا رنگ اختیار کرنے والی تھی، کیونکہ تبھی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو وہ ذکی غلام دیا، خبر مسیح عیسیٰ بن مریم کی خبر دی۔ جب اس نے ظاہر ہونا تھا مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد، یہ کام سارے محمدی مریم کی وفات کے بعد ہونے تھے، تو مرزا صاحب علیہ السلام کی وہ جماعت جو ہے محمدی مریم کی، اس کا رنگ یہودیوں سے بدتر ہو جانا تھا۔ تبھی اس کو ذکی غلام کی اللہ نے بشارت دی تھی، نشان رحمت کی دی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو آخری زمانے میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو ابراہیم کہا، نہ موسیٰ کہا، نہ نوح کی خبر دی، مسیح عیسیٰ ابن مریم نے کیوں دی ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ اولاً یہودیوں کی طرح بننے والی تھی، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اس کی جماعت جو ہے اس نے کلیتاً یہودیوں کا رنگ اختیار کر لینا تھا۔ وہی ان کا نظام، وہی اخراج مقاطعہ، وہی سزائیں، وہی حلیہ، وہی طور طریقے، وہی فریسی، وہی فقی، سارا کاروبار اس جماعت کا، امام مہدی السلام کی جماعت کا، وہ یہودیوں کی طرح ہو جانا تھا۔ تبھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس انسان کی خبر دی ہے آئندہ زمانے میں نزول فرمانے والے کی، اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں اس شخص نے نزول فرمانا تھا وہ یہودیوں کی طرح ہونے تھے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور بات، بڑے خوبصورت کلام ہے علامہ اقبال کا بھی، بہر وہ مجدد وغیرہ تو نہیں تھے، دنیا دار تھے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا وہ صاحب فضل انسان تھا۔ وہ جو بھی تھا، وہ اپنے جو کام کر کے گیا ہے، مرزا صاحب علیہ السلام کی مخالفت بھی اس نے کی، الہاموں پر بھی اعتراض کیا، میں اس کا وکالت نہیں کر رہا، وہ قیامت کے دن جواب دے ہوگا اللہ کے آگے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے بارے میں تم نے یہ باتیں کی تھیں، یہ وہ جواب دے ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے فضل کا ٹھیکہ جماعتی احمدیہ محمود کے پاس نہیں ہے، جس کو چاہے اللہ بخش دے، اپنا فضل کر دے۔ اقبال پر بھی یہ اللہ کا فضل تھا، مرزا غالب پر بھی تھا۔ تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل یافتہ انسان تھا، اس کی کمزوریاں، اس کی جو باتیں تھیں وہ اس کا خود جواب دے ہے، میں اس کا کوئی وکالت نہیں کر رہا۔ وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، بڑی سچی باتیں وہ کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ آگے وہ کہتا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو علامہ اقبال کا کلام ہے بڑا عارفانہ کلام ہے۔ تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ وہ اس زمانے کے مرزا صاحب السلام کے مولوی جو مسلمان تھے، وہ میں سمجھتا ہوں ان پر یہ نہیں یہ شعر لگتے، چسپاں نہیں ہوتے، یہ جماعتی احمدیہ محمود پر یہ اشعار چسپاں ہوتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ بن چکے ہیں۔ یہودی جو سسٹم تھا اس کو اس طرح انہوں نے اختیار کیا، بنایا ہوا ہے، بلکہ 2 قدم ان سے آگے نکل گئے ہیں اپنے طور طریقوں میں۔ تو علامہ اقبال کے یہ جو شعر ہیں
کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ وہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، ان کے مربی ہیں جو بنے پھرتے مولوی۔ میں کہتا ہوں کہ آج وہ یہودیوں کے لوگ آ جائیں تو وہ دیکھ کے شرمائیں ان کی بھی، اچھا یہ کام بھی، یہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے، انہوں نے کان بند کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ میں جو احمدی بھائی میرے یہ باتیں سن کے کہیں کہ نہیں جمعہ صاحب غلط باتیں کہتے ہیں، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، میدان میں آؤ میرے، ان کو لاؤ، مولویوں کو، ان کو خلیفوں کو میرے مقابلے پہ لاؤ، میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ تو ڈاکو ہیں، مرزا صاحب کی احمدیت کے ڈاکو ہیں یہ لوگ۔ مرزا صاحب علیہ السلام کی احمدیت کا انہوں نے ستیہ ناش کیا، دنیاوی کاروبار کیے اپنے۔ پھر 1974 میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا بھی چلو باہر نکلو، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ تو یہ ان کے مقافات عمل تھے، ان کے اپنے گندے کام تھے، یہ سیاستی چسکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا پہ دلوائی، ایک دنیا دار بندے سے سزا دلوا دی، کیونکہ اسی اپنے کام ہے۔ تو آخر پہ میں آپ لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ آن سے فرمایا کہ میری امت کا آخری زمانے میں کیا حال ہو جائے گا، یہ بھی اسی طرح یہودیوں طرح رنگ اختیار کر لے گی۔ تو جیسے کہ میں پہلے کہا ہے کہ میرا صاحب وسلم سے پہلے جو امت تھی آسم کی، وہ ابھی تھوڑی سی کثر سی، وہ پوری 100% نہیں تھی یہودی بنے۔ میرا صاحب وسلم کے بعد جو آپ علیہ السلام جو جماعت چھوڑ کے گئے اور جس پر مرزا بشیر الدین محمود نے قبضہ کیا، وہ جماعت احمدیہ محمود بن گئی۔ یہ اصل میں جو لفاظ میں پڑھوں گا حدیث آسم کی، یہ ان لوگوں پر منطبق ہوتے ہیں 100% رائٹلی۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیقۃ الصالحین میں ہے، 916 صفحہ ہے حدیث کا، 916 نمبر ہے حدیث کا، اور 854 تا 855 صفحات پر یہ الفاظ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میں اردو ترجمہ، یہ جو ہے ترمذی کتاب کی یہ حدیث ہے، کتاب الایمان کی، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ مرزا صاحب اسلام کو تو خود اللہ نے اسرائیل قرار دیا ہے ان کے الہاموں میں، تو اس لحاظ سے ان کی جو جماعت ہے یہ بنی اسرائیل ہے۔ آسم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ یہ دیکھو آسم نے 1500 سال پہلے یہ باتیں فرمائی ہوئی ہیں، اور آج آسم کے یہ لفظ سچ 100% ثابت ہو رہے ہیں امت محمدیہ میں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں پر بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کی سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ میں جماعت احمدیہ محمود کے مولویوں اور خلیفوں کی یہ غلطی دور کرنا چاہتا ہوں، ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ ہم وہ ناجی فرقہ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں 1954 تک جماعت احمدیہ میرا صاحب وسلم کی وہ ناجی فرقہ تھا، جس کا آخری سربراہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یا خود حضور تھے اپنی زندگی۔ یہ وہ ناجی فرقہ تھا۔ 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود نے اس جماعت پر قبضہ کیا اور اس کو ایک ایسا فرقہ بنا دیا جو کہ جس پر یہ جو یہودیوں والی باتیں سب پوری ہو رہی ہیں اس فرقے پر۔ تو یہ کوئی ناجی فرقہ اب تم نہیں ہو۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند وہ فرقہ ہے، ناجی جو فرقہ ہے، جو آسم اور اس کے مسیح پاک کی تعلیم پر وہ چلنے والا ہے۔ دوسری حدیث سنیے، یہ حدیث بھی حدیقۃ الصالحین کی 917 نمبر ہے، اس کا 854 855 صفحات پر ہے۔ میں اس حدیث میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کے طور طریقوں کی اسی طرح پیروی کرو گے کہ سر منہ فرق نہ ہوگا، اس طرح جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ ہم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس سے؟ یعنی مسلمان یہود و نصارہ کی طرح بے غیرت اور اخلاقی کردار سے دور ہو جائیں گے۔
آج جماعت محمود احمدیہ محمود کا کیا حال ہے؟ مکمل طور پر یہ یہودیت کا چربہ ہے اس ٹائم، اور کہتے ہیں احمدیت، جماعت احمدیہ۔ ان لوگوں سے احمدیت کا کوئی تعلق نہیں، نہ اسلام کا ان سے تعلق ہے، یہ تو یہودیت کا چربہ ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ 914 نمبر ہے اس حدیث کا، حدیث السالین کے مطابق، یہ 853 صفحہ پر ہے۔ تو اس میں حضرت ثعلبہ بحرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سامعین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دنیا سے علم چھین لیا جائے گا یہاں تک کہ تم علم و ہدایت اور عقل و فہم کی کوئی بات انہیں سجھائی نہ دے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کس طرح ختم ہو جائے گا جب کہ اللہ کی کتاب ہم میں موجود ہے اور ہم اسے آگے اپنی اولاد کو پڑھائیں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تورات اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود نہیں ہے؟ دیکھو اس حکیم نبی کی یہ باتیں حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں کہ کیا توریت یہودیوں کے پاس نہیں تھی؟ کیا انجیل عیسائیوں کے پاس نہیں ہے اب تک؟ یہ کرتے کیا پھر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ توریت ان کے پاس تھی۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، انجیل ان کے پاس تھی، عیسائیوں کے پاس۔ ان عیسائیوں نے، نصارہ نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کیا کیا عاصم کے ساتھ؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا توریت اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن وہ انہیں کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ یعنی قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، احمدیوں کے پاس تو میرا صاحب السلام کا الہام بھی ہے، لفظی کلام بھی ہے ان کا، قرآن بھی ہے، لیکن دیکھو یہ جو جب قوم میں جب لوگ تقویٰ سے عاری ہو جائیں تو وہ نہ قرآن سے فائدہ لیتے ہیں، نہ ان کو میرا صاحب کے الہام فائدہ دے سکتے ہیں، ان کی توجہ نہیں، وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا دار بن جاتے ہیں، مذہب کا صرف ڈھونگ ہوتا ہے کہ ہم مذہبی ہیں، ہم احمدی ہیں، فلاں ہیں، جو ہیں وہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اسلام کا ان میں کچھ ہے، نہ احمدیت کی کوئی تعلیم ہے۔ آپ خود سوچو کہ جو مولوی جماعت احمدیہ محمود کے میرا صاحب کے علیہ السلام کے حلاموں سے بھاگتے پھریں، آپ سوچو کہ کیا یہ لوگ حضرت مرزا صاحب صاحب کو حکم العدل مانتے ہیں؟ میں 23 سال سے جماعت احمدیہ محمود میں کھڑا ہوں، 10 سال تک مرزا طاہر نے میرا مقدمہ چھپایا رکھا، میرا نقطہ نظر دعویٰ جو بھی نام دے لیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، چھپائے رکھا۔ کیا وہ بندہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ تھا؟ کیا اس شخص میں تقویٰ تھا؟ کیا متقی لوگوں کے یہ کارنامے اور یہ رویے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دعوی نقطہ نظر چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ خبر نہ ہو جائے لوگوں کو؟ ایسے ہی یہ موجودہ جو تمہارا خلیفہ ہے یہ تو قبرستان کا والی ہے، مرزا طاہر بھی قبرستان کا والی تھا، یہ سارے مردے کے پڑے ہوئے ہیں، تم سب کو انہوں نے مردہ بنا دیا ہے، تمہارے ذہن مفلوج کیے، ذہنی تطہیر اس طرح کی کہ تم ایسے مردوں کی طرح ہو گئے ہو اور قبروں میں دبے پڑے ہو۔ آنے والا تمہیں آوازیں دے رہا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ قبروں سے، تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں بھی کھڑا ہوں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آپ لوگوں کو ہمت کرنی چاہیے، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو تقویٰ کی جو دولت ہے تم سے چھینی جا چکی ہے، تم اس کو واپس لو، اپنے اندر ڈالو، دلوں میں تقویٰ ڈالو اور دلیر ہو جاؤ اور طاقت حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور آنے والا جو رستگاری دینے والا ہے تمہیں، وہ تمہیں پکار رہا ہے، کھڑا ہے تمہارے آگے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو نا کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے حلقہ میں، اپنے صدر کو، اپنے امیر کو، جو بھی ہے جس ملک میں بھی ہے، اس کو کہو کہ جناب اس بندہ یہ میدان میں کھڑا ہو کے للکار رہا ہے تمہیں، پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے بشیر الدین محمود کے دعوے کو جھوٹا کر رہا ہے، یہ کھڑا ہے، یہ بلا رہا ہے، کیوں نہیں اس کی بات، اس کو کیوں نہیں، اگر یہ بندہ غلط ہے تو اس کو جواب دلائل سے کیوں نہیں دیتے میدان میں بلا کر؟ اس کو اتنا تو کام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی تقویٰ سے خالی ہو چکے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ مذہبی لوگ ہیں جو لوگوں سے تقویٰ چھینے۔ مرزا بشیر الدین محمود کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں نے خود نہیں پڑھی لیکن میں نے کسی کے منہ سے سنی ہے، وہ کہتا تھا کہ جماعت احمدیہ جو ہے، محمود کی بات کر رہا تھا کہ 99% لوگ منافق ہیں اس میں۔ منافق بالکل ٹھیک اس نے کہا، منافق تو بنائے اس نے تھے۔ جب لوگوں سے آزادی ضمیر چھین لے، اخراج مقاطع کی تلواریں لٹکا دیں، تو لوگوں نے پھر منافق ہی بننا تھا نا۔ وہ کدھر جاتے؟ اپنے خاندانوں کو چھوڑ چکے تھے میرا صاحب السلام کو قبول کر کے، وہ کدھر جاتے بیچارے؟ تو منافق انہوں نے بننا تھا، وہ کیا کرتے؟ منافق بنانے میں کا ذمہ دار خود مرزا بشیر الدین محمود تھا۔ تو میں سامعین کرام اسی پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تقویٰ کی وہ دولت نصیب کرے جس کے بعد
انسان کے اندر میں کوئی خوف اور ڈر غیر اللہ کا نہیں رہتا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں تم لوگ ایم کیو ایم کی پیچھے ہی فالو کر لو۔ وہ مصطفیٰ کمال صاحب وہ کیا کہتا ہے آج کل انٹرویو دے رہا ہے، اس کے دل میں بھی اللہ نے ڈر پیدا کیا، اور اس ڈر کے بعد اس تقوی کے بعد اس کے سارے ڈر دور ہو گئے۔ وہ للکار رہا ہے کراچی میں کھڑا ہو کے، اب کہ آؤ میرا مقابلہ کرو۔ تو جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر انسان بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر غیر اللہ کے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ کم از کم تم تو جماعتی احمدیہ کے لوگ ہو، تمہیں دیکھ کے تو ایم کیو ایم نے اپنا سسٹم بنایا تھا، الطاف نے تمہارے سسٹم کو کاپی کیا اور ایک ایسا سسٹم بنایا کہ وہ سارے یرغمال کر لیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمہیں مذہبی طور پر یرغمال کیا ہوا ہے یہودیوں کی طرح، اس شخص نے سیاست کی دنیا میں مہاجروں کو لپیٹ لیا۔ نظام وہی ہے جو تمہارا ہے۔ کم از کم تمہیں چاہیے کہ اگر ایک مصطفیٰ کمال آ گیا ہے، وہ لوگوں کو جگا رہا ہے، وہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ میں تو 13 سال سے اعلان کھڑا ہوں، تمہیں پکار رہا ہوں بار بار۔ 10 سال میرا مقدمہ چھپا کر بیٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اب 13 سال سے تم دیکھ رہے ہو مجھے، ویب سائٹ دیکھ رہے ہو الغلام.com پہ، میرے مضامین، میرے خطبات سن رہے ہو۔ اس کے بعد تم میں ان کی مہاجروں جتنی بھی طاقت نہیں جو آپ مصطفیٰ کمال کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے، سب مردہ ہو چکے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی نصیب کرے اور تمہیں طاقت آ جائے، دلیری آ جائے، اور تم اللہ کے لیے، انصاف کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔